الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على هادينا إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه المزارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کیا غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. ماگدائم تو سلطان دو عالم ہستی، ہست دارین تمنائے شہ جیلا مدد. کیا بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرے یا غوث اعظم می ظلم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم. سبحان اللہ. دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، سچ یہ ہے مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، سچ یہ ہے مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے. طیبہ سے دور رہ کے میسر کہاں سکون، کیا بات. طیبہ سے دور رہ کے میسر کہاں سکون، قرب نبی میں رہ کے کبوتر مزے میں ہے. کیا قرب نبی میں رہ کے کبوتر مزے میں ہے. دیکھے تو کوئی برکت ذکر رسول پاک، بے شک دیکھے تو کوئی برکت ذکر رسول پاک، مشت ابو جہل میں بھی کنکر مزے میں ہے. مشت ابو جہل میں بھی کنکر مزے میں ہے. سامنے ہو آپ کا دربار اٹھتے بیٹھتے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سامنے ہو آپ کا دربار اٹھتے بیٹھتے، اور میں کرتا رہوں دیدار اٹھتے بیٹھتے. اے طبیبو آؤ تم بھی مانگ لو بہر شفا، اے طبیبو آؤ تم بھی مانگ لو بہر شفا، ٹھیک ہوتے ہیں یہاں بیمار اٹھتے بیٹھتے. کیا کہتے بابا. ٹھیک ہوتے ہیں یہاں بیمار اٹھتے بیٹھتے. یاد آ گئی خطائیں خطا کار رو پڑا، یاد آ گئی خطائیں خطا کار رو پڑا، مولا کی رحمتوں کا طلبگار رو پڑا. یاد آ گئی خطائیں خطا کار رو پڑا، مولا کی رحمتوں کا طلبگار رو پڑا. پہلے ادب سے روزے کی جانب بڑھائے ہاتھ، کیا بات. پہلے ادب سے روزے کی جانب بڑھائے ہاتھ، پھر اپنا منہ چھپا کے گنہگار رو پڑا، پھر اپنا منہ چھپا کے گنہگار رو پڑا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل بہتر اور مناسب یہی سمجھوں گا کہ ہم تمامی حضرات مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، درندہ صفت انسان کو جینے کا سلیقہ سکھانے والے آقا، بو جہل کی بند مٹھی میں بے جان کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے آقا، انگلی کے اشارے سے
ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والی آقا، میدان محشر میں ہماری اور آپ کی بخشش فرما کر اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والے آقا، یعنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں الحاح وزاری کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، یہ ہزاروں کا مجمع جلسہ نوری میں آپ کی اور ہماری شرکت، آپ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کا تو اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو اور اپنے دل میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جلا کر کے اور اپنے دل کو محبت کا مدینہ بنا کر کے مست ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں نذرانے درود پیش کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ تم میں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا میرے آقا جس کے پاس دولت ہو اور جائز امور پر خرچ نہ کرتا ہو وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں، سب سے بڑا بخیل وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت ہو اور جائز امور پہ خرچ نہ کرتا ہو، وہ سب سے بڑا بخیل نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا میرے آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے، آپ خود فرما دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ کیا بات ہے! جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، جی، مگر یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا حسن عطا کیا تھا۔ اہل علم کا طبقہ جانتا ہے، علماء جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا حسن دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا داہنا رخسار اتنا روشن تھا جس پر سورج کی روشنی مات کھا جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بایاں رخسار اتنا روشن تھا جس پر چاند کی چاندنی مات کھا جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے داہنے رخسار میں اپنے حبیب کا نور ڈال رکھا تھا، اور بائیں رخسار میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ڈال رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو دنیا کی پہلی خاتون ہیں، ان کے حسن کا معاملہ یہ تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 70 حوروں کا حسن حضرت حوا انٹرنیشنل اسلامک سبحان اللہ۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 700 حوران بہشت کا حسن حضرت حوا کو تنہا عطا کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک حور کے حسن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر دنیا میں اتار دیا جائے تو پوری دنیا کے لوگ اس پر فریفتہ ہو کر کے گش کھا کر کے زمین پہ گر جائیں۔ 700 حوران بہشت کا حسن تنہا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کیا۔ جس طریقے سے ستاروں کی جھیل ملاہٹ میں چاند ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا حوران بہشت میں اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کے حسن کو دیکھا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آدم کے حسن کو دیکھا. ایک دوسرے کے حسن کا چرچا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آدم میں نے حوا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے مگر حوا کا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا, تمہیں حق مہر ادا کرنا ہوگا. آدم عرض کرتے ہیں مولا نکاح تو ہو سکتا ہے مگر تیرا آدم حق مہر کیسے ادا کرے گا؟ تیرے آدم کے پاس سیم و زر نہیں ہے, تیرے آدم کے پاس سونے اور چاندی نہیں ہے, تیرے آدم کے پاس پیش بہا قیمت نہیں ہے, تیرے آدم کے پاس دنیاوی سرمایہ نہیں ہے, تیرے آدم کے پاس دنیا کی کوئی پونجی نہیں ہے. مولا تیرا آدم حق مہر کیسے ادا کرے گا؟ آدم کے پاس درہم و دینار نہیں, حق مہر کیسے ادا ہوگا؟ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے آدم سنو, حوا کا حق مہر درہم و دینار سے ادا نہ ہوگا, سونے اور چاندی سے ادا نہ ہوگا, روپے اور پیسے سے ادا نہ ہوگا, دنیاوی ریال سے ادا نہ ہوگا, سیم و زر سے ادا نہ ہوگا. آدم عرض کرتے ہیں مولا پھر حق مہر کیسے ادا ہوگا؟ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے آدم سنو, حوا کا حق مہر درہم و دینار سے نہیں, سیم و زر سے نہیں, روپے اور پیسوں سے نہیں ادا ہوگا. آدم عرض کرتے ہیں مولا پھر کیسے ادا ہوگا؟ رب ارشاد فرماتا ہے حوا کا حق مہر یہ ہے کہ 3 بار میرے حبیب پر درود پڑھ دو, حوا تم پر جائز ہو جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, جلسہ نوری, سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 بار میرے حبیب پہ درود پڑھ دو, حوا تم پہ جائز ہو جائیں گی. اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, وہ میرے سرکار کا روزہ جس روزے پر 70,000 فرشتے صبح کو حاضری دیتے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں, جو ایک بار حاضر ہو جاتا ہے دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا. اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, وہ فرشتے ہیں فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں, جن سے خطا کا کوئی امکان نہیں ہے, خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے, خطا کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ ایک بار میرے سرکار کے روزے پہ جائیں تو دوبارہ حاضری کا موقع نہ ملے. کیا بات, سبحان اللہ سبحان. تھوڑی دیر مدینے والے کا ذکر ہو جائے, اس لیے کہ الحاج واصف شاہ ہدا اندلیب لالا زار رضا الحاج عثمان ہارونی صاحب نے ایک ذہن دے دیا ہے کہ تھوڑی دیر مدینے والے کا ذکر ہو جائے سبحان اللہ سبحان. اور مدینے کا ذکر ہو جائے. وہ میرے سرکار کا روزہ جس روزے پر 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہو, 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہو, ایک بار جس کی حاضری ہو جائے دوبارہ اسے موقع نہ ملے. مگر اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, آپ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے, اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے. وہ فرشتے ہیں فرشتے, ایک بار حاضری ہو جائے تو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا, اور گنہگار بار بار جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. نبی کا غلام بار بار جا رہا ہے, چاہے فریدہ پور کا رہنے والا ہو, چاہے میر گنج کا رہنے والا ہو, چاہے شہر بریلی کا رہنے والا ہو, چاہے بلگرام شریف کا رہنے والا ہو, چاہے مسولی شریف کا رہنے والا ہو, چاہے پیلی بھیت شریف کا رہنے والا ہو, چاہے مارہرہ مطہرہ کا رہنے والا ہو, چاہے وہ کچوچا شریف کا رہنے والا ہو, چاہے یو پی کا رہنے والا ہو یا بہار کا رہنے والا ہو, بنگال کا رہنے والا ہو, دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو, بار بار در رسول کی حاضری ہو رہی ہے, بار بار میرے آقا اپنے غلام کو بلا رہے ہیں. بات یہ سمجھ میں نہیں آتی, وہ فرشتے ہیں فرشتے جن سے گناہ کا امکان نہیں کیا جا سکتا, جن سے گناہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ ایک بار سرکار کے روزے پہ جائیں تو دوبارہ حاضری کا موقع نہ ملے, اور گنہگار غلام بار بار جا رہا ہے, گنہگار غلام بار بار جا رہا ہے. کوئی ہے جو اپنی لائف میں 2-4 بار جاتا ہے, کوئی ہے جو سال میں 2-4 بار جاتا ہے. آخر بابلا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ فرشتے ایک بار جائیں تو دوبارہ جانے کا موقع نہ ملے, اور گنہگار بار بار جا رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں, آؤ میں وجہ بتاؤں کہ میرے سرکار کی بارگاہ میں غلام بار بار کیوں جاتا
غلام بار بار کیوں جاتے ہیں؟ فرشتے ایک بار جائیں تو دوبارہ جانے کا موقع نہ ملے اور گنہگار بار بار جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو، میرے آقا جتنی محبت اپنے غلاموں سے کرتے ہیں اتنی محبت فرشتوں سے نہیں کرتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، جلسہ نوری، انجمن حسن اتحاد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے آقا فرشتوں سے محبت نہیں کرتے، فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، مگر جتنی محبت اپنے غلاموں سے کرتے ہیں، جتنی محبت اپنی امت کے غلاموں سے کرتے ہیں، اتنی محبت فرشتوں سے نہیں کرتے۔ اے مذہب اسلام کے شہزادو، آپ کہیں گے مولانا آپ نے دعویٰ تو کر دیا ہے، مگر دلیل کیا ہے کہ آقا جتنی محبت اپنے غلام سے کرتے ہیں اتنی محبت فرشتوں سے نہیں کرتے؟ تو آؤ لگے ہاتھ دلیل بھی سنتے چلو۔ اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، میرے آقا نے جو راتیں رو رو کر گزاری ہے وہ فرشتوں کے لیے نہیں، اسی گنہگار امت کے لیے راتیں رو رو کر گزار کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ میں جتنی محبت اپنے غلاموں سے کرتا ہوں اتنی محبت فرشتوں سے نہیں کرتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مذہب اسلام کے شہزادو، یہی فرشتے ہیں ایک بار سرکار کے روزے کی حاضری ہو جائے تو صبح قیامت تک مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، صبح قیامت تک طیبہ طیبہ کرتے رہتے ہیں، مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں۔ اب فرشتوں سے پوچھا جائے اے فرشتوں یہ بتاؤ تم طیبہ طیبہ کیوں کرتے ہو، مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو، تم مکہ مکہ کیوں نہیں کرتے، تم کعبہ کعبہ کیوں نہیں کرتے، تم مکہ مکہ کیوں نہیں کرتے، تم کعبہ کعبہ کیوں نہیں کرتے، تم مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو؟ تو فرشتوں کا جواب سنو، فرشتے جواب دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مکے سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم مکے سے محبت کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کعبہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم کعبہ سے محبت کرتے ہیں، رکن یمانی سے محبت کرتے ہیں، رکن یسوت سے محبت کرتے ہیں، رکن شامی سے محبت کرتے ہیں، رکن عراقی سے محبت کرتے ہیں، باب کعبہ سے محبت کرتے ہیں، ملتزم سے محبت کرتے ہیں، حتیم کعبہ سے محبت کرتے ہیں، میزاب رحمت سے محبت کرتے ہیں، مکے کی ایک ایک زمین کے ایک ایک ذرے سے ہم محبت کرتے ہیں، مکے کی زمین سے محبت کرتے ہیں، مکے میں رہنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مکے سے محبت نہیں کرتے، ہم مکے سے محبت کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کعبہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم کعبہ سے محبت کرتے ہیں، مگر فرشتے جواب دیتے ہیں اے دنیا والوں سنو، ہم کعبہ سے محبت تو کرتے ہیں مگر جتنی محبت ہم مدینے سے کرتے ہیں اتنی محبت کعبہ سے نہیں کرتے، اتنی محبت کعبہ سے نہیں کرتے، اتنی محبت کعبہ سے نہیں کرتے۔ فرشتوں سے پوچھا جائے اے فرشتوں بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اے دنیا والوں سنو، دنیا والوں کا قبلہ کعبہ ہے، کعبہ ہمارا قبلہ کعبہ نہیں ہے، دنیا والوں کا قبلہ کعبہ ہے، کعبہ ہمارا قبلہ تو بیت المعمور ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں او دنیا والوں سنو، ان دونوں قبلوں کو جو قبلہ ہے اسے مدینہ منورہ کرتے ہیں، اس لیے ہم مدینہ مدینہ کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کون مدینہ منورہ ہے؟ وہ مدینہ منورہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو مکہ معظمہ میں ہے مگر کعبے کا کعبہ کہاں ہے؟ کعبے کا کعبہ کہاں ہے؟ ہم اگر پتہ لگائیں کہ کعبے کا کعبہ کہاں ہے تو اے مذہب اسلام کے شہزادو، اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ
سنی مسلمانوں، کعبہ کسے کہتے ہیں؟ کعبہ وہ ہے جہاں پوری دنیا کے لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اے فریدہ پور والو، آپ جدھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہو اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا بریلی جدھر رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا پیلی بھیت جدھر رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا بلگرام شریف جدھر رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا مسولی جدھر رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا جو ہے مارہرہ مطہرہ جدھر رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا کچھوچا جدھر رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا اتر پردیش جدھر رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ حاصل کلام یہ سنتے چلو، جدھر پورے ہندوستان کے لوگ، پورا یو پی جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا بہار جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا بنگال جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا بنگال جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا آندھرا پردیش جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا کرناٹکا جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا مہاراشٹر جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا مہاراشٹر جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا ہندوستان جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا پاکستان جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا لیبیا جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا سیریا جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا ترکی جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا لبنان جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا انڈونیشیا جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا افغانستان جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ پورا عرب جدھر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، پوری دنیا جدھر جھکتی ہے اسے کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ اور کعبہ بذات خود جدھر جھکتا ہے اسے کعبے کا کعبہ کہتے ہیں، اسے کعبے کا کعبہ کہتے ہیں۔ تبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبہ کہاں جھکا ہے کسی اور سے نہ پوچھ کر کے سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا جان کے، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان، آپ یہ فرما دیں کہ کبھی آپ کی آنکھوں نے کعبہ کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ کی آنکھوں نے کعبہ کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب فرمائیں گے، ہاں ہاں میری آنکھوں نے کعبہ کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر حضرت عبد المطلب سے پوچھا جائے، سرکار کے دادا سے پوچھا جائے، حضرت عبد المطلب سے پوچھا جائے کہ آپ نے کعبہ کو جھکتے ہوئے کب دیکھا ہے، تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں محمد ابن عبداللہ کی جب ولادت ہوتی ہے، ولادت کے موقع پہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، مجھے خبر ملتی ہے کہ میرے گھر میں شہزادے کی ولادت ہوئی ہے۔ میری آنکھوں نے دیکھا میرے گھر پہ رحمت و نور کی بارشیں ہو رہی ہے، فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے، حوروں کی قطاریں لگی ہوئی ہے، میرے گھر پر جو ہے نور کے حالے برس رہے ہیں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے، رحمت و نور کی بارش میرے گھر پہ ہو رہی ہے، میرے گھر کے چھت پہ ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی چل کر کے اپنے گھر پہ اس شہزادے کے رخ زیبا کی زیارت کروں جس کی زیارت کے لیے آسمان سے ملائکہ آئے ہوئے ہیں، جس کی زیارت کے لیے آسمان سے حوریں آئی ہوئی ہے، چل کر کے اس شہزادے کی زیارت کروں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، جب میرے قدم آگے بڑھے تو قدم پر بڑھتے قدم جب میرے آگے ہوئے، میرے قدم جب آگے بڑھتے ہیں تو بڑھنے کے بعد میری آنکھوں نے پلٹ کر کے جب کعبۃ اللہ کو دیکھا تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، جب میری نگاہوں نے کعبۃ اللہ شریف کو دیکھا تو میری نگاہیں کیا دیکھتی ہے کہ کعبہ دھیرے دھیرے میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے، میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس سے پتہ یہ چلو جہاں پوری دنیا جھکتی ہے اسے کعبہ کہتے ہیں، کعبہ اور کعبہ بذات خود جدھر جھکتا ہے اسے کعبے کا کعبہ کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل
سنت اسے کعبے کا کعبہ کہتے ہیں۔ اے مذہب اسلام کے شہزادو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کو پیدا کیا، اپنے نور سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اپنے حبیب کے نور سے پیدا کیا، ساری کائنات کی تخلیق اپنے حبیب کے نور سے فرمائی، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو جب حضرت آدم میں ڈالا تو حضرت آدم کا مکمل وجود چمکنے لگا۔ اس سے پتہ چلا حضرت آدم چمک رہے ہیں، وجود حضرت آدم کا ہے مگر چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت شیش چمک رہے ہیں، وجود جناب شیش کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت لوط چمکے، وجود حضرت لوط کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت دانیال چمکے، وجود دانیال کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت زکریا چمکے، وجود حضرت زکریا کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت ہارون چمکے، وجود حضرت ہارون کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت موسیٰ چمکے، وجود حضرت موسیٰ کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت یعقوب چمکے، وجود حضرت یعقوب کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت یوسف چمکے، وجود حضرت یوسف کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت صالح چمکے، وجود حضرت صالح کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت ابراہیم چمکے، وجود حضرت ابراہیم کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت اسماعیل چمکے، وجود حضرت اسماعیل کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ چمکے، وجود موسیٰ و عیسیٰ کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ پتہ یہ چلا کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام چمکے، وجود ان انبیاء کرام کے ہیں مگر چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق چمک رہے ہیں، وجود صدیق اکبر کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ فاروق اعظم چمک رہے ہیں، وجود فاروق اعظم کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ عثمان غنی چمک رہے ہیں، وجود عثمان غنی کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ مولا علی چمک رہے ہیں، وجود مولا علی کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت حسنین قریبین چمکے، وجود حسنین قریبین کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضرت زین العابدین چمکے، وجود زین العابدین کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ محبوب سبحانی چمکے، قطب ربانی چمکے، شیخ لامکانی چمکے، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی چمکے، وجود عبد القادر جیلانی کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی چمکے، وجود معین الدین چشتی کا ہے مگر چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اے مذہب اسلام کے شہزادو، پوری دنیا کے اولیاء کرام چمکے، وجود ان اولیاء کرام کے ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت کی تربت چمک رہی ہے، سیدی سرکار اعلی حضرت کا مزار پاک چمک رہا ہے، وجود سیدی سرکار اعلی حضرت کا ہے مگر چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی، پوری زندگی آپ چمکتے رہے، آج آپ کی قبر پاک چمک رہی ہے، آج آپ کا مزار پاک چمک رہا ہے، وجود حضور مفتی اعظم ہند کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، سورج اور ستارے کی طرح آج میرے سرکار تاج الشریعہ چمک رہے ہیں، وجود اختر رضا خان کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے، وجود اختر رضا خان کا ہے، چمک میرے مصطفیٰ کی ہے۔ آج دنیا میں کچھ لوگوں کو سرکار تاج الشریعہ کی چمک نہیں دکھ رہی ہے، سرکار تاج الشریعہ کی ذات انہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، کچھ لوگ سرکار تاج الشریعہ کے پیٹ پیچھے جو ہے آپ کی برائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اے مذہب اسلام کے شہزادوں، اگر وہ سرکار تاج الشریعہ کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، جانشین حضور مفتی اعظم ہند کی عظمت کو نہ سمجھ سکے تو ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی آنکھوں کا قصور ہے، ان کے دل کا قصور ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں شبرے چشم نبی نظروز جے گناہ چشمہ آفتاب، اگر چمگادڑ کی آنکھ دن کے اجالے میں نہ دیکھے تو آفتاب کے گولے کا کیا قصور۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا،
بستی بستی کریا کریا. اگر چمگادڑ کی آنکھ دن کے اجالے میں نہ دیکھے تو آفتاب کے گولے کا کیا قصور ہے, سورج کا کیا قصور ہے, سورج کی کرنوں کا کیا قصور ہے, سورج کی چمک کا کیا قصور ہے, سورج کی دمک کا کیا قصور ہے, اس کی آنکھ کا قصور ہے کہ اسے دن میں دکھائی نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے آج ہندوستان میں کچھ ایسے مولوی پیدا ہو گئے ہیں جن میں آنکھیں چمگادڑوں سے بھی بدتر ہو گئی ہیں. چمگادڑ تو وہ ہے جو دن کے اجالے میں نہیں دیکھتے, رات میں دیکھا کرتے ہیں. اگر کچھ ظالم ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام پر روٹی سیک رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنی روزی روٹی کا یا اپنی روزی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں, مگر سرکار تاج الشریعہ نہ انہیں دن کے اجالے میں دکھ رہے ہیں نہ رات کی تاریکی میں دکھ رہے ہیں. بے شک بے شک, کیا بات ہے, واہ. وہ سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے. غیر بھی پڑھے تو کلمہ پڑھ لے, غیر بھی آپ کے چہرے کو دیکھیں تو کلمہ پڑھ لے. جانشین حضور مفتی اعظم ہند ہے, غیر بھی اگر دیکھ لے تو کلمہ پڑھ لے. وہ سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے, وہ حق پرست انسان, وہ مرد مومن جسے جو ہے نہ حکومت سے کوئی ڈر ہے, نہ لوگوں کے, نہ مولویوں سے کوئی خدشہ ہے, نہ لوگوں سے کوئی ڈر ہے. ڈر کیسے ہو, اس لیے کہ یہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند ہے. وہ حضور مفتی اعظم ہند جنہوں نے حکومت کی کوئی پرواہ نہ کی, تو ان کے شہزادے حکومت کی پرواہ کیسے کریں گے, ان کے نواسے حکومت کی پرواہ کیسے کریں گے. وہ آپ پوری دنیا جانتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے. وہ طاہر الپادری خبیث کینیڈا کی سرزمین سے اٹھتا ہے, سب سے پہلے اس کے چہرے سے اگر نقاب کو کسی نے نوچا ہے, بھارت کی سرزمین پر اس کے چہرے سے کسی نے اگر نقاب کو نوچا ہے, اس کا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے دکھایا ہے, اس کا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے, تو وہ ذات سرکار تاج الشریعہ کی ہے, وہ ذات سرکار تاج الشریعہ کی ہے. اس کے مکروہ چہرے سے, اس کے مکروہ چہرے سے نقاب کو نوچا اور پوری دنیا کو بتا دیا, پوری دنیا کو بتا دیا کہ میلاد کے نام پر جس کی پرورش ہوئی ہو, میلاد کے ٹیگوں سے جس نے اپنے پیٹ کو پالا ہو, جس کا پروان چڑھا ہو, آگے بڑھ کر کے وہ اس طریقے کا گل کھلاتا ہے کہ یہودیوں کی گود میں جا کر کے بیٹھتا ہے, نصارہ کی گود میں جا کر کے بیٹھتا ہے. سرکار تاج الشریعہ نے اس کے چہرے سے نقاب کو نوچا ہے, جانشین حضور مفتی اعظم ہند نے اس کے چہرے سے نقاب کو نوچا ہے, مگر طاہر الپادری خاموش ہے. پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے, پورے کینیڈا کی حکومت اس کے ساتھ ہے, ہندوستان کی مادی طاقت اس کے ساتھ ہے, اس کے باوجود طاہر الپادری خاموش ہے. الیاس اتار کے چہرے سے سرکار تاج الشریعہ نے نقاب کو نوچا ہے. الیاس اتار قادری کو جب کہا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ نہیں ہے, اس کے باوجود پوری دنیا میں اس کے مرید پائے جا رہے ہیں. دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جس خطے میں الیاس اتار کے مرید نہیں پائے جاتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہا. پوری طاقت اس کے ساتھ ہے, اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہا. شاکر علی نوری کے خلاف جب سرکار تاج الشریعہ نے اپنی زبان کھولی ہے, اپنا قلم اٹھایا ہے, پورا جو ہے پورا مہاراشٹرا اس کے ساتھ ہے, مہاراشٹرا کی طاقت اس کے ساتھ ہے, مگر اس کے باوجود وہ خاموش ہے. خاموش کیوں ہے, اس لیے کہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند ہے, سرکار تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند ہے. یہ جو بھی کہتے ہیں اپنے گھر کی بات نہیں کرتے ہیں, قرآن اور حدیث سے کہتے ہیں, قرآن اور حدیث سے کہتے ہیں, اسلام کا قانون بتاتے ہیں, اسلام کا قاعدہ بتاتے ہیں. طاہر الپادری دنیا کی طاقت اپنے ساتھ رکھنے کے باوجود خاموش ہے, الیاس اتار دنیا کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی خاموش ہے, شاکر علی نوری دنیا کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی خاموش ہے. مگر آج کی اس تاریخ میں کچھ ایسے مولوی ہیں جن لوگوں نے سرکار تاج الشریعہ کے قدم ناز کی جوتی کی برکت سے جنہیں شہرت ملی ہے, پوری دنیا نے جنہیں پہچانا ہے, آج وہ اس طریقے سے کھڑے ہیں, سرکار تاج الشریعہ کی بے عزتی کر رہے ہیں. سرکار تاج الشریعہ کے آپ کے جبے پاک اور آپ کے دستار تک ان لوگوں کے ہاتھ پہنچنے کو ہے. میں کہتا ہوں ظالموں, کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا بڑا سیٹ کیوں نہ ہو, کتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو, یاد رکھو ہم سرکار تاج الشریعہ کے وہ غلام ہیں کہ آپ کے قدم ناز سے جو مٹی منسلک ہو جاتی ہے, ہم اس کی
توہین بھی برداشت بے نہیں شک بے شک بے شک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلی حضرت، جلسہ نوری، انجمن گلشن اتحاد فریدہ پور. سبحان اللہ سبحان. بات چل رہی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں. ایک دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں مولا میری پشت کے پیچھے فرشتوں کی جماعت ہے، فرشتوں کی قطاریں ہیں. ان کی زبان پر ایک جملہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. عرض کرتے ہیں مولا اس سے پہلے فرشتوں کی قطاریں میری پشت کے پیچھے نہ تھی، فرشتوں کا مجمع میری پشت کے پیچھے نہ تھا، فرشتوں کی جماعت میری پشت کے پیچھے نہ تھی. آج یہ فرشتوں کی جماعت میری پشت کے پیچھے ہے اور ان کی زبان پہ یہ ترانہ ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم سنو، اب تک تمہاری پشت، اب تک تمہاری پشت نور محمدی سے خالی تھی. آج میں نے تمہاری پشت میں اپنے حبیب کا نور ڈال دیا ہے. فرشتے اسی نور کی زیارت کر رہے ہیں، اسی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. فرشتے اسی نور کی زیارت کر رہے ہیں، اسی پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. وہی حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور منتقل ہوتا ہے، پھر انگوٹھے میں نور منتقل ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام انگوٹھے کو بوسہ دیتے ہیں، اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھوں سے لگایا اور آنکھوں سے لگانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور اسے بوسہ دیا. اے مذہب اسلام کے شہزادو، اگر آج ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں تو لوگ تانا دیتے ہیں یہ بریلوی ہے بریلوی. اگر ہم نبی کے نام پر انگوٹھا چومتے ہیں تو لوگ تانا دیتے ہیں یہ بریلوی ہے بریلوی. اور نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ شرک و بدعت بتایا جاتا ہے. یہ نبی کے نام پر جو ہے انگوٹھے چومنا اسے شرک و بدعت بتایا جاتا ہے. اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، جلسے نوری میں آنے والے مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو. جب کوئی ظالم اس طریقے کی بات کرے کہ نبی پر درود و سلام پڑھنا یہ شرک و بدعت ہے تو ظالم سے بتا دو شرک و بدعت نہیں بلکہ ہمارے باپ حضرت آدم کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے اور خود خالق کائنات کی سنت. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اے مذہب اسلام کے شہزادو، یہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے. آپ آگے چلتے ہوئے چلے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے. دنیا میں حضرت آدم آ رہے ہیں، چرچا میرے نبی کا ہو رہا ہے. شیس آ رہے ہیں، چرچا نبی کا ہو رہا ہے. لوط آ رہے ہیں، چرچا میرے نبی کا ہو رہا ہے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، چرچا میرے نبی کا ہو رہا ہے. کس طریقے سے میرے نبی کا چرچا ہو رہا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں. حضرت آدم علیہ السلام ہے، جب آپ سے خطا اجتہادی ہوتی ہے آپ جنت سے نکال دیے جاتے ہیں، آپ کے جسم سے لباس بھی اتار دیا جاتا ہے، آپ کے جسم سے لباس بھی اتر جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام درختوں کے پاس جاتے ہیں، درختوں سے کہتے ہیں اے درختوں مجھے کچھ پتے دے دو، اے درختوں مجھے کچھ پتے دے دو. درختوں نے انکار کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام ایک چھوٹے سے درخت کے پاس جاتے ہیں جسے پوری دنیا انجیر کا درخت کہتی ہے. جب اس درخت کے پاس پہنچے اور اس درخت سے کہا اے درخت مجھے کچھ پتے دے دے، تو اس درخت نے حضرت آدم کو 7 پتے دیے. 2 پتوں سے اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں، 5 پتے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو عطا کرتے ہیں. اے مذہب اسلام کے شہزادو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے درختوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے درختوں میرا آدم تم سے پتے طلب کر رہا تھا، تم نے میرے آدم کو پتے کیوں نہ دیے؟ حضرت آدم تو دنیا میں میرا آدم پتے طلب کر رہا تھا، تم نے میرے آدم کو پتے کیوں نہ دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے درختوں یہ بتاؤ میرا آدم جب تم سے پتے طلب کر رہا تھا تو تم نے میرے آدم کو پتے کیوں نہ دیے؟ درختوں نے عرض کیا مولا ہم تیرے قہر سے ڈر رہے تھے، ہم تیرے غضب سے ڈر رہے تھے، ہم تیرے جلال سے ڈر رہے تھے، ہم تیرے قہر سے ڈر رہے تھے، ہم تیرے جلال سے ڈر رہے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے انجیر
انجیر کے درخت کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے درخت جہاں یہ سارے درخت میرے قہر سے ڈر رہے تھے, میرے جلال سے ڈر رہے تھے, تجھے میرا ڈر نہ آیا, تو مجھ سے نہیں ڈرتا ہے. اس درخت نے عرض کیا مولا دنیا میں کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جو تیرے قہر و غضب سے نہ ڈرتی ہو, دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو تیرے قہر و غضب سے نہ ڈرتی ہو. تو رب نے ارشاد فرمایا اے درخت پھر تو نے پتے کیوں دیے؟ تو وہ درخت عرض کرتا ہے مولا اس سے پہلے بھی آدم آئے تھے, میں نے انکار کر دیا تھا, مگر دوبارہ جب آدم آئے تو آدم کی پیشانی میں نے تیرے حبیب کا نور دیکھا اور مست ہو کر کے میں نے آدم کو 7 پتے دے دیے. نعرے تکبیر. اے مذہب اسلام کے شہدادو وہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے. میرے آقا کا نور اگر بیان کیا جائے گا تو پوری رات ختم ہو جائے گی, مگر نور محمدی کما حق کو بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ہے, حضرت آدم سے چلتا ہے. کس طریقے سے چلتا ہے آئیے اسے ملاحظہ کریں. حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کا نور چلتا ہے, جناب شیس میں آتا ہے, جناب شیس سے یانس, یانس سے قینان, قینان سے ملائیل, ملائیل سے بیارت, بیارت سے ادریس, ادریس سے متبشر, متبشر سے لبک نیک نام, لبک نیک نام سے نوح, نوح سے شام, شام سے زلحا, زلحا سے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ سے قیدار, قیدار سے عوام, عوام سے حمل, حمل سے ثابت, ثابت سے سلم نام, سلم نام سے الیسا, الیسا سے علیسا, علیسا سے عود, عود سے اوا, اوا سے عدنان, عدنان سے مالک, مالک سے فہد, فہد سے غالب, غالب سے لوئی, لوئی سے کعب, کعب سے مرہ, مرہ سے کلام, کلام سے قصی, قصی سے عبد مناف, عبد مناف سے ہاشم, ہاشم سے عبد المطلب, عبد المطلب سے عبداللہ تک. جب یہ نور آتا ہے حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے شکم ناز میں جب یہ نور جاتا ہے, یہ نور جب حضرت آمنہ کے شکم میں جاتا ہے, حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل ہوتا ہے, تو کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کا وصال ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو طلب کیا. حضرت آمنہ حاضر ہوتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی تو نے عرب کے خلاف کام کیا ہے, عرب کے قانون کے خلاف کام کیا ہے, عرب کے اصول کے خلاف کام کیا ہے, عرب کے ضابطے کے خلاف کام کیا ہے, عرب کے قاعدے کے خلاف کام کیا ہے, عرب کے رسم و رواج کے خلاف کام کیا ہے. حضرت آمنہ خاتون عرض کرتی ہے میرے سسر گرامی میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو دستور عرب کے خلاف ہے, عرب کے قانون کے خلاف ہے, عرب کے ضابطے کے خلاف ہے, عرب کے قاعدے کے خلاف ہے, عرب کے اصول کے خلاف ہے, عرب کے قرینے کے خلاف ہے, عرب کے رسم و رواج کے خلاف ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی عرب کا قانون یہ ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ 6 مہینے تک نئے کپڑے نہیں پہنتی, 6 مہینے تک عطر نہیں لگاتی. اے میری بیٹی میں نے محسوس کیا ہے کہ تو نے نئے کپڑے پہننے شروع کر دیے ہیں, تو نے عطر لگانا شروع کر دیا ہے. حضرت آمنہ کا جواب سنو, ہمارے تمہارے آقا کی ماں کا جواب سنو, ہمارے اور تمہارے نبی کی ماں جواب دیتی ہے اے میرے سسرے گرامی والمرتبہ جو راز اب تک میرے سینے میں تھا اب ضرورت ہے کہ وہ راز کا اظہار کیا جائے. وہ راز میں آپ کو بتا دوں اے میرے سسرے گرامی, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, نہ ہی میں نے نئے کپڑے پہنے ہیں, نہ ہی میں نے عطر لگایا ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اس آنے والے مہمان کی برکت ہے کہ میرا رنگ بدل گیا ہے, میں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہکنے لگتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جلسہ نوری, علماء اہل سنت. سبحان اللہ.
मैं जिस गली से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लगती हैं, मैं जिस गली से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लगती हैं। मैं कंकरों पत्थर के माबैन अगर चलती हूँ तो कंकरों पत्थर मुझ पर सलाम करते हैं, कंकरों पत्थर मुझ पर सलाम करते हैं, गली के गली कूचे मुझ पर सलाम करते हैं। ऐ मज़हब इस्लाम के शहजादो, वो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद इस दुनिया में होती है। आज की तारीख में हम और आप ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किए हुए हैं, जलसे नूरी का एहतमाम किए हुए हैं। सरकार की अजमत बयान की जा रही है, सरकार की रिफात बयान की जा रही है। मगर यही आने वाला महीना है, जब ये महीना आएगा तो इस महीने में कुछ लोग मसरूर होकर के मिलाद के जलसे करेंगे और कुछ मजबूर होकर के जलसे करेंगे। जो मसरूर होकर के जलसे करेंगे वो मिलाद के जलसे करेंगे, और जो मजबूर होकर के जलसे करेंगे वो सीरत के जलसे करेंगे। और सीरत के जलसे में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करने के बाद उनका खतीब खड़ा होगा, मेरे नबी की तारीफ इस अंदाज में करेगा जिसमें तारीफ नहीं बल्कि तौहीन दिखाई देगी। खड़ा होगा, खड़े होने के बाद कहेगा, वो मेरा नबी जिस नबी ने अपने जूते खुद साफ किए, वो मेरा नबी जिस नबी ने अपने कपड़े खुद धोए, वो मेरा नबी जिस नबी ने अपने फटे कपड़े पे पेबंद खुद लगाया, वो मेरा नबी जिसने घर का काम काज खुद किया। ऐ फरीदापुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं भी कहता हूँ, हम भी कहते हैं ये बात हक है कि मेरे नबी ने अपना कपड़ा खुद धोया है, ये बात हक है कि मेरे नबी ने अपने फटे कपड़े पे पेबंद खुद लगाया है, ये बात हक है कि मेरे नबी ने घर का काम काज खुद किया है, ये बात हक है कि मेरे नबी ने अपना नाले ने पाक खुद साफ किया है। मगर क्या बयान करने के लिए यही बचा है और कोई चीजें नहीं बाकी है? जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, मैं उन जालिमों से कहूंगा, ओ जालिमों, ये भोली भाली कौम की आंख में कब तक के धूल झोंकते रहोगे? कब तक कौम को यही बताते रहोगे वो मेरा नबी जिस नबी ने अपने जूते खुद साफ किए? इन जालिमों से पूछो, ओ जालिमों, ये कब बताओगे कि मेरे नबी ने अगर बचपन में उंगली का इशारा आसमान की तरफ किया है तो आसमान का चांद उस तरफ जाता नजर आया है। अगर उंगली का इशारा मशरिक की तरफ किया है तो आसमान का चांद मशरिक की तरफ गया है। अगर मगरिब की तरफ इशारा किया है तो आसमान का चांद मगरिब की तरफ गया है। शिमालो जुनूब की तरफ किया है तो आसमान का चांद शिमालो जुनूब की तरफ जाता नजर आया है। इन जालिमों से पूछूंगा, ओ जालिमों, कब तक कौम की आंख में धूल झोंकते रहोगे? कब तक कौम को यही बताते रहोगे वो मेरा नबी जिस नबी ने अपने कपड़े खुद धोए? इन जालिमों से पूछो, ओ जालिमों, ये कब बताओगे कि मेरे नबी ने अगर उंगली का इशारा चांद की तरफ किया है तो चांद के दो टुकड़े हो गए हैं, चांद के दो टुकड़े हो गए हैं ये कौम की आंख में। इन जालिमों से पूछो, ओ जालिमों, कब तक कौम की आंख में धूल झोंकते रहोगे? कब तक कौम को यही बताते रहोगे वो मेरा नबी जिस नबी ने अपने जूते खुद साफ किए, वो मेरा नबी जिस नबी ने अपने कपड़े खुद साफ किए? इन जालिमों से पूछो, ओ जालिमों, ये कब बताओगे कि मेरे नबी ने अगर उंगली का इशारा डूबे हुए सूरज की तरफ किया है तो डूबा हुआ सूरज पलट आया है, डूबा हुआ सूरज पलट आया है। इन जालिमों से पूछो, ओ जालिमों, कब तक कौम की आंख में धूल झोंकते रहोगे? कब तक कौम की आंख में धूल झोंकते रहोगे? कब तक कौम को यही सबक पढ़ाते रहोगे वो मेरा नबी जिस नबी ने अपने जूते खुद साफ किए? इन जालिमों से पूछो, ओ जालिमों, ये कब बताओगे कि मेरे नबी ने अगर कंकरों पत्थर की तरफ इशारा किया है तो कंकरों पत्थर बोलने लगे हैं, कंकरों पत्थर बोलने लगे हैं। इन जालिमों से कहो, जालिमों, कब तक कौम की आंख में धूल झोंकते रहोगे? कब तक कौम को यही बताते रहोगे कि वो मेरा नबी जिस नबी ने अपने जूते खुद साफ किए? ओ जालिमों, ये कब बताओगे कि मेरे नबी ने अगर खारे कुएं में अपना लोहा दहन डाल दिया है तो पूरा पानी मीठा हो गया है, और ऐसा मीठा हुआ है कि सुबह कयामत तक उसकी मिठास खत्म नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस,
انجمن حسن اتحاد. آج دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں میرے نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے، میرے نبی کو اس چیز قائم نہیں، میرے نبی کو اس چیز قائم نہیں، میرے نبی کی بصیرت پہ بات کی جاتی ہے اور میرا نبی تو اپنی جگہ. اور نبی کے غلام کی طاقت آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھو، آپ کا دل تازہ ہو جائے گا، آپ کا دماغ تازہ ہو جائے گا. یہ دنیا میں جتنے خبیث پائے جا رہے ہیں یہ اولیاء کرام کی طاقت کو نہیں مانتے، انبیاء کرام کی طاقت کو نہیں مانتے، صحابہ کی طاقت کو نہیں مانتے، اولیاء کرام کی طاقت کو نہیں مانتے، مگر سائنس کی طاقت کو مانتے ہیں، سائنس کو اپنا باپ مانتے ہیں، سائنس کی طاقت کو مانتے ہیں، بایولوجی کی طاقت کو مانتے ہیں، سائیکالوجی کی طاقت کو مانتے ہیں، ملٹی میڈیا کی طاقت کو مانتے ہیں، دنیا کی مادی طاقت کو مانتے ہیں، دنیا کی مادی طاقت کو مانتے ہیں، مگر انبیاء کرام کی طاقت کو نہیں مانتے، اولیاء کرام کی. آپ حضرات بیٹھیں، راہی بستوی صاحب واپس آئیں گے، آپ یہ نہ سوچیں کہ جا رہے ہیں، وہ واپس آئیں گے. کچھ مجبوری ہوتی ہے بھائی کسی کی، آپ بیٹھے رہیں، ان کی بہت بڑی مجبوری ہے، شوگر پیشنٹ ہے بیچارے وہ. حضرات بات یہ کر رہا تھا کہ دنیا والے سائنس کی طاقت کو تو مانتے ہیں، یہ خبیث جتنے ہیں جو اولیاء کرام کے منکر ہیں سائنس کی طاقت کو مانتے ہیں، بایولوجی کی طاقت کو مانتے ہیں، سائیکالوجی کی طاقت کو مانتے ہیں، ملٹی میڈیا کو مانتے ہیں، دنیا کی طاقت کو مانتے ہیں، مگر انبیاء کرام کی طاقت کو نہیں مانتے. اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، آئیے میں آپ کی نگاہوں کے سامنے دنیا کے سب سے بڑے سائنسداں کی طاقت. بے شک دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں جس نے سب سے پہلے خوردبین بنائی، جسے آپ دوربین کہتے ہیں، سب سے پہلے اس نے دوربین بنائی اور بنانے کے بعد اس نے آسمان کی بلندی پہ دیکھنا چاہا تو بیان کرتا ہے کہ زمین کی سطح سے 18,000 میل کی مسافت پر ایک کہکشاں نظر آتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک سائنسداں کہہ رہا ہے کہ زمین کی سطح سے 18,000 میل کی دوری پر ایک کہکشاں نظر آیا. وہ کہکشاں ایسا کہکشاں ہے کہ یہ چاند اور ستارے تو ایک بہانہ ہے، اسی کہکشاں کی بدولت پوری کائنات روشن. بے شک بے شک حق ہے. واہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سائنسداں کہہ رہا ہے اسی کہکشاں کی بدولت پوری کائنات روشن ہے، اسی نور کی بدولت پوری کائنات روشن ہے. جب اس کی طاقت کو سائنس والوں نے دیکھا، دنیا کی سائنس کی طاقت نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اسے بلایا اور اسے بلانے کے بعد جتنے سائنسداں تھے سب کے سب اکٹھا ہوئے، جتنے سائنٹسٹ تھے سب کے سب آئے، جتنے سائنسداں تھے سب ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد ایک میٹنگ کی، ایک نشست کی، ایک بیٹھک کی. اس بیٹھک میں یہ کہا ہم تجھے اپنا پیشوا مانتے ہیں، ہم تجھے اپنا جو ہے رہبر مانتے ہیں، ہم تجھے اپنا قائد مانتے ہیں، ہم تجھے اپنا گرو مانتے ہیں، ہم تجھے اپنا استاذ مانتے ہیں. تو نے ایسا کام کیا ہے جو آج تک کوئی سائنسداں نہیں کر پایا، آج تک دنیا کی کوئی مادی طاقت نہیں کر پائی، وہ کام آج تو نے کیا ہے. ہم تیری طاقت کا لوہا مانتے ہیں، ہم نے مان لیا کہ تو بہت بڑا طاقتور ہے. اس سائنسداں نے کہا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو پوری دنیا کی سطح کو، پوری دنیا کی سطح کی پیمائش کر، پوری کائنات کی سرحدوں کی پیمائش کر لے، پوری کائنات کی سطح کی پیمائش کر لے، پوری کائنات کی سرحدوں کی پیمائش کر لے. اب اس سائنسداں کا جواب سنو. سائنسداں جواب دیتا ہے کہ عمر آج کل کامن جو ہے، آج کل جرنل عمر جو ہے انسان کی 60 سال کی ہوتی ہے، 70 سال 80 سال کی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال کا ہوتا ہے. اتنے کم عمر میں تم یہ کہتے ہو کہ کائنات کی سرحدوں کی پیمائش میں کروں، کائنات کی سرحدوں کی پیمائش میں کروں، کائنات کی سرحدوں کی پیمائش کروں. یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. یہ 1 سال تو اپنی جگہ ہے، 100 سال تو اپنی جگہ ہے، 1000 سال تو اپنی جگہ ہے. وہ سائنسداں جواب دیتا ہے او دنیا والوں، کائنات کی سرحدوں کی پیمائش کو تم معمولی سمجھتے ہو. سائنسداں کہتا ہے اگر میری عمر 12,000 ملین ارب سال بھی ہو جائے پھر بھی کائنات کی سرحدوں
सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकता। 12,000 मिलियन अरब साल भी हो जाए तो कायनात की सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान कह रहा है कि मेरी उम्र 12,000 मिलियन अरब साल भी हो जाए तो कायनात की सरहदों का काउंटिंग नहीं कर सकता, कायनात की सरहदों का शुमार नहीं कर सकता, कायनात की सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान कह रहा है। अब इन बदअकीदों से पूछो, ओ जालिमो, तुम जिसे अपना बाप मानते हो वो तो घुटना टेक चुका है। मेरी उम्र 12,000 मिलियन अरब साल हो जाए तो कायनात की सरहदों का शुमार नहीं कर सकता, कायनात की सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकता। इन जालिमों से कहो, ओ जालिमो, तुम नबी की बात करते हो, अरे मेरा नबी तो अपनी जगह नबी का गुलाम बगदाद की धरती से ऐलान करता है, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमान कखरदलतिन अला हुक्म तसाली, मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे कि हथेली पे राई का दाना देखा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जलसाए नूरी, अंजुमन गुलशने इत्तेहाद, ये कौन कह रहा है? ये साइंसदान नहीं कह रहा है, साइंसदान तो घुटना टेक रहा है और ये कहता है मेरी उम्र 12,000 मिलियन अरब साल भी हो जाए तो कायनात की सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकता, कायनात की सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकता। वो इस तरीके से कहता है कि मेरी उम्र 12,000 मिलियन अरब साल भी हो जाए तो कायनात की सरहदों की पैमाइश नहीं कर सकते। मगर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, आपका ऐलाने मुतलक है, आप फरमाते हैं जिस तरीके से अब्दुल कादिर जमीन के ऊपर रह करके कायनात ऐसे देखता था जैसे कि हथेली पे राई का दाना देखा जाता हो, जमीन के अंदर रहते हुए भी कायनात को ऐसे देखता है जैसे कि हथेली पे राई का दाना देखा जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह। साइंस की ताकत को मानने वालों, इनसे पूछो क्या किसी के पास है इतना बड़ा हाथ की लंबाई की वसात है इतनी कि बैठा हो फरीदापुर में और फरीदापुर से अपने हाथ को बढ़ाने के बाद सैयदी सरकार आला हजरत के मज़ारे पाक की चौखट को चूमाए। बैठा हो फरीदापुर के जलसे में, अपने हाथ को बढ़ाए, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की कब्रे पाक पर जो चादरे पाक है उस चादर को बोसा दे। कोई काम फरीदापुर में बैठा हो, यहां बैठा हुआ है, काम है, मिसाल के तौर पर यासीन भाई के घर पे, यहां से अपने हाथ को बढ़ा दे, यासीन भाई के घर से अपना काम कर ले, वहां से कोई सामान उठा ले, उसे काम है। असरार अहमद खान के घर पे अपने हाथ को बढ़ाए और उनके घर से जो है वो चीज उठा ले। क्या है किसी के पास इतना बड़ा हाथ? क्या किसी के हाथ में है इतनी औसात? आपका हाथ तो अपनी जगह। ये लोग जो साइंस की ताकत को मानते हैं, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी की ताकत का लोहा मानते हैं, इन लोगों से पूछा जाए क्या साइंस के पास इतनी ताकत है कि बैठा हुआ फरीदापुर में बरेली शरीफ से अपना काम कर ले? ये कहेंगे दुनिया में किसी के पास इतनी ताकत नहीं, ये घुटना टेक देंगे। मगर आओ, नबी की ताकत तो अपनी जगह। नबी का गुलाम बगदाद की धरती से ऐलान करता है, अगर मेरा मुरीद मशरिक में है, मैं मगरिब में हूँ, मेरे मुरीद का सतर खुल जाए तो मैं मगरिब से अपने हाथ को बढ़ा करके मशरिक में अपने मुरीद के खुले हुए सतर को ढक दिया। वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद।
حضرات آئیے میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک بات رکھوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، آج دنیا میں ایک شخص ایسا کھڑا ہوا ہے جسے پوری دنیا کملیش تیواری کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ظالم میرے سرکار کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی بات کرتا ہے، میرے سرکار کی عظمت سے کھیلنے کی بات کرتا ہے۔ اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، آج آپ ہزاروں کے تعداد میں ہو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری قدر و منزلت کیا ہے۔ اگر بات آ جائے اپنی تو سمجھ جانا، اگر اپنی بات آ جائے تو جھک جانا، اگر اپنی بات آ جائے تو جھک جانا، تعظیم سے اپنے سر کو جھکا لینا۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے تو خاموش ہو جانا، کوئی آپ کے باپ کو گالی دے تو خاموش ہو جانا، مگر یہ تمہارا شیوا نہیں ہے کہ تمہارے سامنے کوئی محسن انسانیت کو گالی دے اور تم خاموش رہو، کوئی تمہارے سامنے اسلام کو گالی دے تم خاموش رہو۔ آئیے جنگ خندق کے موقع پر مولا علی شیر خدا ہے، عمر ابن عبد عود جسے دنیا بیان کرتی ہے، یہ 1000 سواروں کی طاقت رکھتا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے حل میں مبارز ہے کوئی جو میرے مقابل میں آئے، ہے کوئی جو میرے مقابل میں آئے۔ مولا علی شیر خدا کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اس کے مقابل میں مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، یہ 1000 سواروں کی طاقت رکھتا ہے، علی بیٹھ جاؤ۔ مولا علی شیر خدا بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کوئی جو میرے مقابل میں آئے۔ پھر مولا علی شیر خدا اجازت چاہتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، یہ 1000 سواروں کی طاقت رکھتا ہے، 1000 سواروں کی طاقت رکھتا ہے۔ مولا علی شیر خدا بیٹھ جاتے ہیں، پھر عمر ابن عبد عود کہتا ہے اے مسلمانوں کہاں چلی گئی تمہاری وہ جنت جس جنت پر تمہیں ناز ہے کہ تم میں سے کوئی کاٹا جاتا ہے تو جنت میں داخل ہوتا ہے، کہاں چلی گئی تمہاری وہ جنت جس جنت پہ تمہیں ناز ہے کہ تم میں سے کوئی مارا جاتا ہے تو سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں کیا تم جنت میں جانا نہیں چاہتے ہو؟ آؤ میرے مقابل پہ آؤ، میں تمہیں جنت پہنچا دوں۔ مولا علی شیر خدا عرض کرتے ہیں میرے آقا اس کے مقابل میں مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، یہ 1000 سواروں کی طاقت رکھتا ہے۔ اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، مولا علی کا جواب سنو۔ مولا علی شیر خدا عرض کرتے ہیں مولا میرے آقا اگر اس نے علی کو گالی دی ہوتی علی برداشت کر لیتا، علی کے باپ ابو طالب کو گالی دی ہوتی علی برداشت کر لیتا، علی کے رشتہ داروں کو گالی دی ہوتی علی برداشت کر لیتا، علی کے عزیزوں وقارب کو گالی دی ہوتی علی برداشت کر لیتا۔ میرے آقا اس نے اسلام کو گالی دی ہے، اس نے اسلام کو گالی دی ہے، اور اسلام کو گالی دینے والا علی کی نگاہ کے سامنے رک نہیں سکتا ہے۔ اس کے مقابل میں مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی یہ 1000 سواروں کی طاقت رکھتا ہے۔ اے فریدہ پور کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، مولا علی کا جواب سنو۔ مولا علی شیر خدا عرض کرتے ہیں میرے آقا اس نے اسلام کو گالی دی ہے، اور اسلام کو گالی دینے والا 1000 تو اپنی جگہ اگر 1,00,000 کی بھی طاقت رکھے گا تو علی اس کے مقابل میں جانے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، 1000 تو اپنی جگہ اگر 1,00,000 کی بھی طاقت رکھے گا تو علی اس کے مقابل میں جانے کے لیے تیار ہے۔ مولا علی شیر خدا جاتے ہیں، جانے کے بعد دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ مولا علی شیر خدا پہ وار کرتا ہے، آپ کا سر زخمی ہو جاتا ہے، آپ زخم سے تھوڑے سے رکتے ہیں، رکنے کے بعد میں مولا علی شیر خدا نے ایسا وار کیا ہے، اس ظالم پہ ایسا وار کیا ہے، اس کے غرور و گھمنڈ کو خاک و خون میں اس طرح ملایا ہے، آپ نے ایسی تلوار چلائی ہے کہ اسے واصل جہنم کر دیا ہے۔ صحابہ کے درمیان نعرہ بلند ہوا اور زمین خندق کو ایک ایک ذرہ مولا علی شیر خدا کی بہادری کا خطبہ اس طریقے سے پڑھتا ہے، شاہ مردو شیر یزدو قدس پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ واہ واہ یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد زندہ باد۔ ہم حکومت حاضرہ سے مطالبہ کرتے ہیں اے حکومت ہندوستان سن لے، اگر کسی نے ہمارے باپ کو گالی دی تو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے اہل خانہ کو گالی دی
किसी की जान ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान, जलसाए नूरी, अंजुमन गुलशन इत्तेहाद, फरीदापुर। सुभान अल्लाह। ये आखिरी बात आप सुन लें, आखिरी बात आप सुन लें। आज कुछ लोग ऐसे इस दुनिया में हैं, वो सोचते हैं हम नबी की तारीफ करेंगे तो नबी की तारीफ होगी, हम नबी की नात पढ़ेंगे तो नबी की नात होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर अल्लामा हसन रज़ा नबी की नात पढ़ते हैं तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? अगर मैं नबी की नात पढ़ता हूँ तो ताज्जुब की बात क्या है? अल्लामा रिजवान साहब अगर नबी की नात पढ़ते हैं तो ताज्जुब की बात क्या है? शाहकार तरन्नुम अगर राही बस्तवी साहब नबी की नात पढ़ते हैं तो ताज्जुब की बात क्या है? हाजी उस्मान हारूनी साहब अगर नबी की नात पढ़ते हैं तो ताज्जुब की बात क्या है? अहले मजमा नबी की नात पढ़े तो ताज्जुब की बात क्या है? ताज्जुब तो जब है जब सीमो सर नबी की नात पढ़े, जब शम्सो कमर नबी की नात पढ़े, जब बहरो बर नबी की नात पढ़े, जब मौजों की तुगयानी नबी की नात पढ़े, जब समंदर की सैलानी नबी की नात पढ़े, जब पूरी कायनात नबी की नात पढ़े। और उस पर भी ताज्जुब की बात क्या है? रब इरशाद फरमाता है सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की जितनी चीजें हैं सारी चीजें मेरी बड़ाई बयान करती है, और जो मेरी बड़ाई बयान करती है वो प्यारे मुस्तफा की हमदो सना भी करती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सारी चीजें मेरे मुस्तफा की नात भी पढ़ती है। पूरा कुरान पाक के अलहम्दो के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पाक नबी की नात पढ़ रहा है। और पूरा कुरान तो अपनी जगह। आप अपने बच्चे को लेकर के अल्लामा रिजवान साहब के पास जाते हैं, ये कहते हैं कि मेरे बेटे को आप हाफिज़ कुरान बना दे, आप मेरे बेटे को कुरान पढ़ा दे। और ए मजहब इस्लाम के शहजादो, ए फरीदापुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, याद रखो आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर पहले कुरान पाक पढ़ो, पहले हाफिज़ कुरान बनाओ। इसलिए ये कुरान पाक है, यही मदरसे की टूटी चटाई है जो बतौलमा टूटी चटाई पर बैठ करके बताते हैं कि बाप के मरातिब क्या है, माँ के मकामात क्या है। ये उलमा बताते हैं, हुफ्फाज बताते हैं। ये कोई इंग्लिश टीचर नहीं बताता, ये कोई जो है कॉलेजों में पढ़ाने वाला कोई प्रोफेसर नहीं बताता, बड़े से बड़ा लेक्चरर नहीं बताता। ये अगर बताते हैं तो उलमा बताते हैं। आखिरी एक छोटी सी बात आप सुन ले। एक कुआं है जिस कुएं पे कुछ औरतें पानी भर रही, बेशक कुएं पे कुछ औरतें पानी भर रही थी। एक नौजवान आता है, उसकी पीठ पर किताबों का दफ्तर है, बस्ता है। आने के बाद कहता है हाय मम, हाय मम कहा, आगे बढ़ गया। औरतों ने पूछा कौन है? बड़ी फख्र से कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनना, मेरा बेटा है इंजीनियर बनना है। थोड़ी देर में एक बच्चा और आया, उसने भी हाय मम कहता हुआ हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ा। उस औरत से पूछा लोगों ने ये कौन है? कहा ये मेरा बेटा है, एडवोकेट बन रहा है। थोड़ी देर के बाद एक लड़का और आता है, आने के बाद इसी तरीके से हाय मम कहते हुए आगे बढ़ता है। उस औरत से पूछा लोगों ने ये कौन है? कहा ये मेरा बेटा है जो डॉक्टर बन रहा है। हाय हू करते रहे, आते रहे, जाते रहे। उतने में एक छोटा सा बच्चा आता है जो अपने सीने से कुरान पाक को लगाए हुए है, अपने सीने से कुरान पाक को लगाए हुए है। अपनी माँ के करीब जाता है, झुक करके माँ से सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम वालिदा माजिदा। अपनी वालिदा से सलाम करता है और सलाम करने के बाद कहता है ऐ मेरी वालिदा, और सलाम करता है। सलाम करने के बाद हाथ को बोसा देता है, कदमों को बोसा देता है। बोसा देने के बाद ये कहता है ऐ मेरी वालिदा माजिदा, लो खुदा की ये मुकद्दस किताब तुम अपने सीने से लगा लो। तुम्हारी उम्र ये बाल्टी उठाने की नहीं है, तुम्हारी उम्र पानी उठाने की नहीं है, तुम्हारी उम्र ओजन उठाने की नहीं है। ऐ मेरी ज़ईफ़ा माँ, ले कुरान पाक को तू अपने सीने से लगा ले। तेरा बेटा जब तक के है पानी की बाल्टी वो उठाएगा, पानी की ढोल वो उठाएगा, पानी की बकेट वो उठाएगा। ऐ मेरी माँ, मेरे होते हुए तो पानी ले जाए, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। अब उन माओं ने पूछा ऐ खातून ये बता ये कौन है? तो उस माँ ने फख्र के साथ कहा ये मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरा नूरे नजर है, ये मेरी आंखों का नूर है जो मदरसे की टूटी चटाई पर बैठ करके खुदा की मुकद्दस किताब की तिलावत करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह
वही कुरान पाक है। पूरा कुरान पाक मेरे नबी की नात पढ़ रहा है। अलहम्दो के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पाक मेरे नबी की नात पढ़ रहा है। अल्लामा रिजवान साहब के पास आप अपने बच्चे को लेकर आते हैं। आने के बाद कहते हैं अल्लामा साहब मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए। आप फौरन कुरान नहीं पढ़ाएंगे, आप क्या करेंगे, पहले हुरूफ तहज्जी पढ़ाएंगे, हुरूफ तहज्जी की शनाख्त करवाएंगे, एक एक लफ्ज को याद करवाएंगे, एक एक लफ्ज को पढ़वाते हैं। वो हुरूफ तहज्जी कौन है? अलिफ बा ता सा है। हम इन हुरूफ से पूछते हैं, हम इन हुरूफ से पूछते हैं, ए हुरूफ ये बताओ तुम भी नबी की नात पढ़ते हो? तो ये हुरूफ कहते हैं हम नबी की नात क्यों ना पढ़े? जब कंकर और पत्थर नबी की नात पढ़ते हैं, जब सीमो जर नबी की नात पढ़ते हैं, जब शम्सो कबर नबी की नात पढ़ते हैं, जब बहरो पर नबी की नात पढ़ते हैं, जब पूरी कायनात नबी की नात पढ़ती है, तो हम नबी की नात क्यों ना पढ़े? हमने लफ्ज़ अलिफ से पूछा, आए अलिफ बता तू नबी की नात किस तरह पढ़ता है? तो अलिफ ने जवाब दिया कि मेरा नबी इमाम कायनात है। बा ने कहा मेरा नबी बाईस तख्लीक कायनात है। ता ने कहा मेरा नबी तनवीर कायनात है। सा ने कहा मेरा नबी सिनाए कायनात है। सा ने कहा मेरा नबी सिनाए कायनात है। जिम ने कहा मेरा नबी जाने कायनात है। हा ने कहा मेरा नबी हुस्ने कायनात है। खा ने कहा मेरा नबी खुल्के कायनात है। दाल ने कहा मेरा नबी दौलत कायनात है। साल ने कहा मेरा नबी ज़ौक़ कायनात है। रा ने कहा मेरा नबी रहमत कायनात है। ज़ा ने कहा मेरा नबी जीनत कायनात है। सीन ने कहा मेरा नबी सरवरे कायनात है। शीन ने कहा मेरा नबी शफकत कायनात है। स्वाद ने कहा मेरा नबी सदरे कायनात है। ज़ाद ने कहा मेरा नबी जियाए कायनात है। तो ने कहा मेरा नबी तलाते कायनात है। जो ने कहा मेरा नबी ज़ुहूरे कायनात है। आइन ने कहा मेरा नबी उल्वे कायनात है। गैन ने कहा मेरा नबी ग़िनाए कायनात है। फा ने कहा मेरा नबी फ़ख्रे कायनात है। काफ ने कहा मेरा नबी कल्बे कायनात है। काफ ने कहा मेरा नबी किश्वरे कायनात है। लाम ने कहा मेरा नबी लाले कायनात है। मीम ने कहा मेरा नबी मोहसिने कायनात है। नून ने कहा मेरा नबी नूरे कायनात है। हा ने कहा मेरा नबी हादिये कायनात है। वाव ने कहा मेरा नबी वालिये कायनात है। हमजा ने कहा मेरा नबी उल्फते कायनात है। इन तमाम हुरूफ ने नबी की नात पढ़ ली। अब पढ़ने के बाद लफ्ज़े या से कहा या तू खामोश क्यों है? अलिफ ने नबी की नात पढ़ ली है। बा ने नबी की नात पढ़ ली है। सा ने नबी की नात पढ़ ली है। तमाम हुरूफ ने नबी की नात पढ़ ली है। ऐ लफ्ज़े या तो खामोश क्यों है? या का जवाब सुनो ऐ फरीदापुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, लफ्ज़े या का जवाब सुनो। लफ्ज़े या ने जवाब दिया कि ऐ हुरूफ तहज्जी तुम मुझे नबी के नाम से तोड़ने की बात करते हो। अरे आशिकों ने तो ऐसा जोड़ा है, जब भी अपने नबी को पुकारते हैं तो जो कहते हैं या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या करीम अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और नात ही नहीं, जब वो सलाम पढ़ते हैं तो जो कहते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह या रसूल। ऐ मज़हब इस्लाम के शहजादों, वाह वाह वाह, आज हमारी नमाजें हैं, वाह, आज की तारीख में कुछ और लोगों की नमाजें हैं। क्या बात है, वाह। नमाज नहीं, नमाज को खिलौना बना लिया है, डमरू बना लिया, जहां चाहे वहीं बजा दिया। डमरू बजा लिया है, जहां चाहा वहीं बजा दिया। स्टेशन पे पहुंचा, स्टेशन मास्टर से पूछा गाड़ी कितनी देर में आएगी? कहा 2 मिनट में। 2 मिनट में 4 रकअत हो जाएगी। 2 पढ़ा था, अभी 2 बाकी ही था, ट्रेन आई 2 छोड़ दिया। रुकू में है वहीं भाग लिया, सजदे में है वहीं से भाग लिया। एक मर्तबा ये बेचारे दरिया के किनारे 4 लोग सफर कर रहे थे, दरिया के किनारे, और कहीं से अजान की आवाज नहीं आई। बस कयासन इनको लगा कि नमाज का वक्त हो गया। 3 मुक्तदी हुए, 1 इमाम बना। 3 मुक्तदी, 1 इमाम, नमाज पढ़ने लगे। इत्तेफाक से मौजों की सतह पर एक आवाज आई, एक आवाज आई समंदर से। एक मुक्तदी ने पूछा कि क्या कूदी? दौराने नमाज, ये इनकी नमाज है, नमाज में पूछा क्या कूदी? दूसरा बोलता है मछली कूदी। और क्या कूदेगी समंदर में? और क्या कूदेगी? या मछली कूदेगी या मेढक कूदेगा? उसने कहा मछली कूदी।
तीसरा मुक्तदी कहता है तुझे पता नहीं है नमाज में नहीं बोलते। इमाम साहब कितने काबिल थे, उनका जवाब सुनो। वो कहते हैं खुदा का फजल है मैं नहीं बोला। एक कह रहा क्या कूदी, दूसरे ने कहा मछली कूदी, तीसरे ने कहा नमाज में नहीं बोलते, चौथे ने कहा खुदा का फजल है मैं नहीं बोला। ये इनकी नमाजें हैं। ये जालिम ट्रेन अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो ट्रेन के लिए अपनी नमाज छोड़ देते, प्लेन के लिए अपनी नमाज छोड़ देते, बसों के लिए अपनी नमाज छोड़ देते। मगर फरीदापुर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, वो साथ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की है कि पूरी दुनिया छूट जाए इसकी कोई परवाह नहीं है, नमाज न छूटने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ट्रेन और प्लेन क्या है, पूरी दुनिया छूट जाए नमाज न छूटे। जिसकी वजह से जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा नमाज पढ़ते थे तो पूरी ट्रेन रुक जाती थी। क्या कहने, वाह। और ये हम अहले सुन्नत वल जमात के अकाबरीन की नमाजें हैं। ट्रेन तो ट्रेन है, अहले सुन्नत, मज़हब अहले सुन्नत वालों, हमारे पास तो ऐसी नमाज है कि हमारी नमाज के लिए ट्रेन भी रुकी है और ट्रेन तो अपनी जगह, हमारी नमाज के लिए तो आसमान का सूरज है। क्या कहने, वाह 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 वाह। आसमान का सूरज भी रुका है। हाँ। वो नमाज किसी और के पास नहीं, अहले सुन्नत के पास। बेशक मौला अली शेर खुदा के लिए मेरे आका ने जब सूरज को पलटाया और सूरज जब लौटा, मौला अली शेर खुदा ने नमाज पढ़ी। अब कोई सूरज से पूछे ऐ सूरज पता कब डूबेगा, तो ऐ फरीदापुर वालों सूरज का जवाब सुन लो। अगर कोई सूरज से पूछे ऐ सूरज तू कब डूबेगा, तो सूरज का जवाब यही होगा अगर पहले पूछा होता तो बता देता, इसलिए कि पूरी कायनात के लिए मैं निकला था और जब कायनात के लिए निकलता हो तो निकलने का वक्त भी मुकर्रर होता है, डूबने का वक्त भी मुकर्रर होता है। अब मुझसे ना पूछ, मौला अली से पूछ ले, उनकी नमाज जब खत्म होगी तभी मैं डूब सकता हूं। बेशक, वाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी मौका मिला तो आगे गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। करीम के और वो शहरे मदीना की, कौन शहरे मदीना है, वो शहरे मदीना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी बयान करते हैं कि मेरे घर के आंगन में एक दरख्त था। मेरे घर के आंगन में एक दरख्त था, हमेशा उस दरख्त पर आकर परिंदे बैठते थे। जब भी परिंदे आते तो जुड़वा परिंदे नर और मादा साथ आते, जब भी आते तो दो परिंदे एक साथ आते। एक दिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी बयान करते हैं कि एक दिन एक ही परिंदा आया, दूसरा परिंदा उसके साथ न था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जब उस परिंदे के करीब जाते हैं कि आखिर मामला क्या है, ये परिंदा तन्हा क्यों है, इसका साथी नहीं है, इसके साथ में आने वाला परिंदा नहीं है, आखिर ये परिंदा तन्हा क्यों है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उस परिंदे को देखते हैं तो देखने के बाद आपने महसूस किया कि इस परिंदे की आंखें खो चुकी, इस परिंदे की आंख से दिखाई नहीं देता। ये परिंदा आंखों का अंधा है, इसकी आंखों से दिखाई नहीं देता। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रोज सुबह शाम उस परिंदे के करीब आते रहे, देखते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। एक दिन आपने देखा कि उसका जैसे ही साथी आया, आते ही उस परिंदे के परों में उड़ने की ताकत आ गई। वाह। जैसे ही दूसरा साथी आया, आते ही परिंदे के परों में उड़ने की ताकत आ गई, वो परिंदा उड़ने लगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ की, मौला इस परिंदे को इंसानी ज़बान अता कर दे, इस परिंदे की हालत को जानना चाहता हूँ, इसके मामलात को मैं जानना चाहता हूँ, ऐ मौला तू इस परिंदे को इंसानी ज़बान अता कर दे। शेख ने दुआ की, बाबे इजाबत से दुआ टकराती है, रब तबारक व तआला ने परिंदे को इंसानी ज़बान अता किया। वो परिंदा शेख की बारगाह में हाजिर हुआ। शेख ने पूछा, है परिंदे ये
یہ بتا تو آنکھوں کا اندھا تھا, تیری بینائی ختم ہو چکی تھی, آخر تو دیکھنے کب سے لگا, تیری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کیسے آ گئی؟ تو وہ پرندہ جواب دیتا ہے, ہم میں کا کوئی پرندہ جب آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا ساتھی کسی طبیب کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا, کسی حکیم کی کنڈی نہیں کھٹکھٹاتا, کسی ڈاکٹر کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھتا, کسی کے پاس جا کر کے وہ بھیک نہیں مانگتا ہے, کسی کے دروازے پہ جا کر کے شفا کی بھیک نہیں مانگتا ہے. ہمارا ساتھی دوسروں کے دروازے پہ نہیں جاتا. شیخ نے پوچھا پھر تیرا ساتھی کہاں جاتا ہے؟ تو اس پرندے نے جواب دیا, ہم میں کا جب کوئی پرندہ آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے تو ہمارا ساتھی درے رسول پہ جاتا ہے, مدینے منورہ جاتا ہے, اور مدینے کی گلیوں میں جو گرد و غبار پڑے ہوتے ہیں انہیں اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے, اور لگا کر کے ان آنکھوں میں لگا کر کے گرد و غبار کو لاتا ہے, جن کی آنکھیں کھو جاتی ہے ان کی آنکھوں میں لگا دیتا ہے. مدینے کے تنکے کی برکت میں برکت سے رب تبارک و تعالی اسے کھوئی ہوئی آنکھ عطا کر دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اسے کھوئی ہوئی آنکھ عطا کر دیتا ہے. بے شک. چار امام برحق ہیں, امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. چاروں اماموں میں سے ایک امام مالک ہیں. وہ کہتے ہیں جب میرا مولا ایک دن آپ مدینہ منورہ میں ہیں, وہ امام مالک کبھی بھی آپ نے اپنے پیر میں جوتے نہیں پہنے. بے شک. ادب کا وہ معاملہ, کبھی اپنے پیر میں جوتے نہیں پہنے. امام مالک ہیں, آپ کے پیر میں ایک کانٹا چبھ گیا. انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ کانٹا چبھ جائے تو اسے نکالتا ہے, پہلی فرصت میں کانٹا نکالتا ہے, مگر امام مالک ایک پتھر لیتے ہیں اور کانٹے کو اندر کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کانٹا چبھ جائے تو اسے نکالتے ہیں, مگر امام مالک پتھر سے کانٹے کو اندر کر رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا, ان میں سے ایک شخص نے کہا, اے مالک تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ آپ کے جسم کے اندر یہ کانٹا جب گھر کرے گا تو ناسور پیدا کرے گا, ناسور. امام مالک کا جواب سنو, امام مالک فرماتے ہیں وہ دنیا کے عام کانٹے ہوں گے جو ناسور پیدا کرتے ہوں گے, یہ نبی کے دیار کا کانٹا ہے جسے ناسور ہو جائے اگر اسے چبھا دیا جائے تو اس کانٹے کی برکت سے رب اسے شفا عطا کر دیتا ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ, سبحان واہ, رب اس کے ناسور کو ختم کر دیتا ہے. وہی امام مالک ہے, کہتے ہیں جب میرا مولا کل میدان محشر میں جب میری حاضری ہوگی, رب فرمائے گا مالک کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو امام مالک کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں یہ نہیں عرض کروں گا مولا علم و ادب لے کر آیا ہوں, مولا نماز لے کر آیا ہوں, زکات لے کر آیا ہوں, عطیات لے کر کے آیا ہوں, مولا جو اعمال صالحہ میں نے دنیا میں کیا تھا وہ اعمال صالحہ لے کر کے آیا ہوں. امام مالک جواب دیتے ہیں جب میرا مولا مجھ سے پوچھے گا اے مالک دنیا سے کیا لائے ہو, تو امام مالک جواب دیتے ہیں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا تیرے حبیب کے دیار کا ایک کانٹا لے کر کے آیا ہو. میری عقیدت یہ کہتی ہے اسی کانٹے کی برکت سے مولا تو مجھے مولا نجات عطا فرما دے گا, مولا تو میری مغفرت فرما دے. بے شک بے شک. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی موقع ملا تو آگے گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.